آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خداوند کے گھر میں آج 4 ستمبر کو آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پچھلے 2 اتواروں میں نے کچھ ایسی کہانیاں بھی آپ لوگوں کے ساتھ بانٹی ہیں جو فرانسس آباد کے لیے بلکہ پوری دنیا کے معاشرے کے لیے ایک دیمک اور ناسور کی طرح پورے معاشرے کو کھاتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں، جن میں نے یہ کہا تھا کہ کسی خادم کا اعتبار نہیں رہا، جس میں نے یہ کہا تھا کسی ٹیچر کا اعتماد نہیں رہا، میں نے کہا تھا کسی کوائر لیڈر کا، سکھانے والے لوگوں کا اعتماد نہیں رہا۔ یہ ساری باتوں کو اگر ہم یکجا کریں اور یہ کہیں کہ لوگوں کے سامنے آج خاص طور پر جنس پرستی کا کوئی لحاظ نہیں رہا، آج لوگوں کے سامنے ٹرانسجنڈر یا اپنی جنس تبدیل کرنے کا لحاظ نہیں رہا، آج لوگوں میں پیٹ میں بچے مارنے کا لحاظ نہیں رہا، آج ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ کوئی خونی رشتے کا لحاظ نہیں رہا، اور یہ ایسے گناہ ہیں جن گناہوں کو لوگ انسانیت کا نام دے کر ہیومن رائٹس اور انسانوں کے دلوں کو ہرٹ کرنے والی باتیں کہہ کر معاشرے میں جائز قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسی طرح کا کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی انتشار پیدا نہ ہو، اگر کوئی کسی عورت کے ساتھ عورت شادی کرنا چاہتی ہے تو آپ انہیں اجازت دے دیں، کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے آپ اسے اجازت دے دیں، کوئی اپنی جنس تبدیل کرنا چاہتا ہے آپ اسے اجازت دے دیں، اور اگر کوئی پیٹ میں بچہ مارنے کا خواہش مند ہے، یہ حقوق یا حق کسی عورت کو دے دے کہ وہ انتخاب کرے کہ بچہ میں نے پیدا کرنا ہے یا نہیں۔ اور چوتھی بات کہ اگر کوئی خونی رشتے میں شادی کرنا چاہتا ہے تو یہ بھی اجازت دے دے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ 4 گناہ ہیں جو آج ہمارے معاشرے کو، ہماری کلیسیاؤں کو اور ہمارے خاندانوں کو کھا رہے ہیں۔ یہ کینسر کے یا سرطان کے مرض کی طرح خدا کا غضب، خدا کی نفرت اور خدا کی وہ مکروہ کہنے کی جو ایک حکمیہ دلالت ہے وہ ہمارے اوپر لا رہی ہے۔ اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آج اتوار کے دن یہ 4 گناہ ایک تھریٹ ہے میرے خاندان کے لیے اور آپ سب کے خاندان کے لیے۔ یہ 4 گناہ کیا ہے جی؟ تھریٹس ہیں، اور ان 4 گناہوں کو ہیومنزم یا انسانیت کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت سارے ممالک میں رائج کر دیا گیا ہے۔ کون سے 4 گناہ ہیں جی جن کا ہماری کلیسیاؤں کو اور ہمارے خاندانوں کو اب ڈر ہے، تھریٹ ہے؟ کون کون سے 4 گناہ ہیں؟ کہہ رہے خونی رشتوں میں شادی، دوسرا اپنی جنس کو تبدیل کرنا، تیسرا ابارشن،
بچوں کو پیٹ میں مارنا، اور پھر مردوں کی شادی اور عورتوں کی شادی کی اجازت دینا، یہ چاروں چیزیں خدا کے سامنے کیا ہیں؟ مکروہ ہیں۔ کیا ہے؟ مکروہ کا کیا مطلب ہے؟ مکروہ کا مطلب ہے خدا کی نفرت، خدا کا غضب اپنے اوپر لانا۔ اور آج ان چاروں تھریٹس کو، ان کے مقاصد کو اور یہ گناہ جن لوگوں کی زندگی میں ہے ان کے رویوں کو میں تھوڑی دیر کے لیے تقریباً 20 سے 22 منٹ کے اندر آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ یہ تھریٹس جو بھی بیرون ممالک میں ہمیں ٹہلتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن میں کل بڑا پریشان ہوا، میں نے ایک بک پڑھی جس میں لکھا تھا کہ اگر کوئی مرد پاسٹر یا بشپ بننا چاہے تو اسے اجازت ہے، اگر کوئی عورت پاسٹر یا بشپ بننا چاہے تو اسے اجازت ہے، اگر کوئی ٹرانسجینڈر یا ہجڑا وہ بشپ بننا چاہے تو اسے بھی اجازت ہے۔ اور یہ اجازتیں اب پاکستان میں بھی عورتوں کو پاسٹر بن کر لائسنس اور نکاح کرنے کی اجازت دی جانے کی توقع ہے۔ ہمارے چونکہ مسیحیت میں طلاق نہیں ہے، آنے والے دنوں میں پاکستان میں آپ کو مسیحیت میں انسانیت یا ہیومنزم کے تحت طلاق بھی رائج ہوتی ہوئی نظر آئے گی کہ میاں یا بیوی ایک دوسرے کو طلاق دینے کا حق رکھیں گے۔ پہلے ہماری مسیحیت میں ایسا نہیں ہے۔ تو میرے عزیزوں، آج میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم جنس پرستی 2014 میں جنہیں آپ کہتے ہیں نا بڑے بڑے چرچز، ان کے سربراہان نے ووٹ ڈالا ہے کہ اگر کوئی مرد کے ساتھ نکاح کرنا چاہے، اگر کوئی لڑکی کسی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو انہیں اجازت دی جائے۔ کیا یہ شادی بائبل کے مطابق ہے؟ خدا نے یہ شادی کی تھی پہلی؟ خدا جو آدم کی پسلی سے، اس کے گوشت اور ہڈی سے ایک عورت کو بنا کر اس کے پاس لایا اور اس نے اس کو اس کی بیوی ٹھہرایا، خدا نے پہلی عورت کی رخصتی اپنے ہاتھوں سے کی، اور خدا ہی وہ ذات ہے جس نے شادی کو ڈیزائن کیا، مرد اور عورت کی شادی کو۔ لیکن آج جن احکامات کو ہم نے ابھی پڑھا ہے، اب 18 باب کی 22ویں آیت میں ہم نے ابھی یہ پڑھا ہے، یہ لکھا ہے کہ تو مرد کے ساتھ صحبت نہ کرنا جیسے عورت سے کرتا ہے، یہ نہایت مکروہ ہے، خدا کو اس سے نفرت ہے۔ اور میرے عزیزوں، اگر آپ کا پاسٹر بائبل کی اس آیت کو پڑھنے کے باوجود بھی اس مکروہ کام کے لیے ووٹ ڈالے، اگر 20ویں باب کی 13ویں آیت بھی پڑھیے گا میرے ساتھ، اعبار 20واں باب 13ویں آیت، کیا کہہ رہا ہے خدا کے کلام؟ 13ویں آیت میں لکھا